ہیں اور یہ کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ اس کے بعد دوسرے دو گروہ ہیں جن کا رویہ اس کتاب کے بارے میں ان سے مختلف ہے، تو یہ لوگ حقیقت میں کتاب سے فائدہ، اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، اور وہ یہ ہیں سب سے پہلے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا۔ یہاں پہ کافر اور انکار کرنے والوں سے مراد وہ ہٹ دھرم لوگ ہیں کہ جنہوں نے بالکل طے کر لیا کہ کسی بھی حال میں ہم مان کر نہیں دیں گے۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ خواہ تم انہیں سمجھانے کی، ڈرانے کی کچھ بھی کوشش کر لو، ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو سکتا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور ان کے اسی عناد کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے۔ مطلب یہ کہ جن صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا کہ اس سے فائدہ اٹھا کر وہ اللہ کی ہدایت سے مستفید ہوں، جب انہوں نے اس کے برعکس ان کو استعمال کیا، ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تو پھر ان صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے بیکار کر دیا۔ کان لگے ہوئے ہیں، آنکھیں موجود ہیں اور سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ان کی صلاحیت وہ سلب کر لی گئی ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کہ ان کی نگاہوں پر پردے پڑے ہیں، ان کے لیے آخرت میں دردناک یا بڑا عذاب ہے۔ اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا، یہاں پہ جو من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر ما ہم بمؤمنین، مفسرین کے درمیان یعنی بہرحال اس کی تفسیر میں اتنا اختلاف ہے، ظاہری لفظوں کے اعتبار سے حقیقت میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ یہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد یہود ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں۔ تو منافقین حقیقت میں ان کی اکثریت مدینہ منورہ میں یہود ہی کی آبادی سے آئی ہوئی تھی، اس لیے اکثر بیشتر انہی کے ایجنٹ اور گماشتے تھے۔ تو ان میں سے لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور روز آخر کو مانتے ہیں، حالانکہ ماننے والے نہیں، مومن نہیں ہیں۔ یہ لوگ اللہ اور اہل ایمان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اس لیے کہ حقیقت کے سلسلے میں اور حق کے سلسلے میں، دین کے سلسلے میں کوئی آدمی کسی کو دوسرے کو گمراہ کرنا چاہے گا تو سب سے پہلے خود گمراہ ہو کر کسی دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو خود تو اپنے آپ کو انہوں نے گمراہ کر لیا، دوسرے کے لیے وہ کوشش کر سکتے ہیں، وہ دوسرا گمراہ ہو یا نہ ہو اس کی کامیابی ان کے ہاتھ میں نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں دھوکہ دینے کی، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ فرمایا کہ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، یعنی نفاق کی بیماری۔ اللہ نے ان کے اس نفاق کو بڑھا دیا اور بڑھا رہا ہے، اور یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی یہی کہتے ہیں کہ ایمان لائے، حالانکہ وہ ایمان لائے نہیں ہیں، تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ برپا کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، مصلح ہیں، ریفارمرز ہیں۔ تو فرمایا کہ مفسد تو یہی ہیں حقیقت میں، لیکن ان کو اس کا شعور اور احساس نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اسی طرح سے تم بھی ایمان لاؤ جس طرح سے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، مطلب حقیقی ایمان، تو کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں جیسے جو ہے بن جائیں کہ جس طرح سے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں تو ہم بیوقوف بن کے ایمان لائیں۔ مطلب یہ ان کا کہنے کا کہ جن کو انہوں نے سفہا یا بیوقوف کہا، نادان کہا، تو اس سے مراد یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے مفاد کو جو ہے نا قربان نہیں کر سکتے، اور وہ لوگ جو دینی جذبہ لے کے دین کے لیے قربانی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو سمجھتے ہیں کہ بیوقوف لوگ ہیں، اپنے آپ کو یہ جو ہے مروا رہے ہیں، اپنے مال کو ضائع کر رہے ہیں اور مفادات کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بیوقوف ہے۔ یہ کہہ رہے کہ ٹھیک ہے ہم اسی حد تک مانیں گے جس حد تک جو ہے ہمارے مفادات پہ کوئی ضرر نہیں پڑتی، نقصان نہیں ہوتا۔ تو گویا اس حد تک ایمان لانا ان کے نزدیک ٹھیک اور درست ہے جب تک کہ ان کے مفادات محفوظ ہیں، جہاں مفادات کا نقصان ہوا تو بیوقوفی ہے۔ اور فرمایا کہ حقیقت میں بیوقوف لوگ یہی ہیں، نادان یہی لوگ ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی بتلایا، اہل ایمان سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان لائے ہیں، اور جب وہاں سے اٹھ کر جاتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس، یہاں شیطان سے مراد جن اور انس دونوں شیطان ہیں، یعنی گمراہ کرنے والے لیڈر، چاہے وہ جنوں میں سے ہوں چاہے انسانوں میں سے، تو ان کے پاس جب وہ جاتے ہیں تنہائی میں ان سے ملتے ہیں۔ اور یہاں پہ بظاہر معنی یہی ہے کہ ان کی انسانوں کی گمراہ انسانوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ مراد ہے، وہ شیطان سے مراد ہے۔ ان کے پیر، ان کے علماء و مشائخ، بہکانے اور گمراہ کرنے والے لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں تنہائی ملتے ہیں تو وہ ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا تم نے کیا کیا، تو ان کو یقین دلاتے ہیں کہ نہیں آپ گھبرائیے نہیں، ہم بھی آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو خواہ مخواہ ایسے ہی بس جو ہے نا ایک
دل بہلا رہے ہیں اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں مسلمانوں کو، اور دھوکے میں دے کے ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اطمینان رکھو ہم بھی مسلمان ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، اللہ ان پہ ہنس رہا ہے، اور ان کی سرکشی میں ان کو چھوٹ دے رہا ہے، ڈھیل دے رہا ہے کہ اور جاؤ اندھے بن کے بھٹکتے رہو. تو اپنی اس ڈھیل کو سمجھ رہے ہیں کہ بڑے کامیاب ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کی ہنسی ہے جو ان کے اوپر ہو رہی ہے، اللہ کا مذاق ان کے ساتھ یہ ہے. تو یہ لوگ اس طرح سے ہدایت کو بیچ کر انہوں نے گمراہی خریدی، یا ہدایت کے اوپر انہوں نے گمراہی کو ترجیح دی. تو یہ ایک ناکام سودا ہے، گھاٹے میں رہنے والا سودا ہے، اور انہیں کبھی جو ہے ہدایت نہیں مل سکتی. پھر ان دونوں گروہوں کو دو مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا. یا منافقین کے دو گروہ تھے، ان کو ایک تو وہ پکا اور کٹر جو ہے کافر گروہ تھا، صرف نام کے لیے اپنے مصلحت اور مفاد پرستی کے تحت وہ اسلام میں آیا تھا یا مسلمان بننے کا وہ دم بھر رہا تھا. اندر سے وہ کٹر جو ہے وہ منافق اور کافر تھا. تو ان کے بارے میں پہلی مثال. اور دوسرے وہ لوگ جو یعنی کسی حد تک اسلام کے ساتھ تھے، جہاں تک معاملہ نرم ہوتا، پھولوں کی سیج ہوتی تو چل لیتے تھے، جہاں کانٹے راستے میں پڑ گئے تو بس جو ہے پاؤں اٹھا لیے. تو پہلی مثال میں یہ بتلایا ہے کہ ان کی مثال اس طرح کی ہے کہ جیسے ایک شخص نے روشنی کی، اور اس سے مراد ایک شخص مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب وہ روشنی نے اپنے پورے ماحول کو منور کر دیا، روشن کر دیا، یعنی وقت آیا کہ سارے لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھائیں، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو جو کٹر قسم کے تھے، پکے منافق، انہیں اس سے محروم رکھا اس طرح سے کہ ان کا نور بصارت سلب کر دیا، ان کے سننے کی صلاحیت سلب کر لی، ان کے بولنے کی صلاحیت سلب کر لی. یعنی یہ تین چیزیں، دیکھنا اور سننا اور بولنا، یہ ایسی صفات ہیں کہ ان کے بغیر کوئی انسان کسی سے نہ مدد لے سکتا ہے، نہ پکار سکتا ہے، نہ اپنی بات بتا سکتا ہے. اور یہ تینوں بیک وقت جب وہ جمع ہو جائیں تو پھر کوئی سوال ہی نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں کا نور بصارت اس لیے اللہ تعالیٰ نے یعنی سلب کر لیا کہ دنیا میں حق کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے سننے کی صلاحیت سلب کر لی اس لیے کہ حق سننا نہیں چاہتے تھے، پسند نہیں کرتے تھے. ان کے بولنے کی صلاحیت سلب کر لی اس لیے کہ حق بولنا پسند نہیں کرتے تھے. ان کی حق گوئی اسے ناپسند کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے محروم کر دیا. تو یہ وہ گروہ ہے کہ جسے کسی حال میں ہدایت نہیں مل سکتی، اور وہ یا تاریکی میں بھٹکتے رہیں گے، اپنی منزل پر وہ کسی طرح سے پلٹ نہیں سکتے. دوسرا گروہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ آسمان میں ہونے والی زوردار بارش، یہاں بارش سے مراد رحمت کی بارش، اسلام ہے یعنی. لیکن یہ اسلام جو رحمت کی بارش ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. تو جب تک وہ آسانیاں ہیں، اسلام کی رحمتیں ظاہر ہوتی ہیں تب تو ٹھیک ہے. لیکن جب اس میں یہ ہے کہ ظلمات و رعد و برق، یہ ساری چیزیں ہیں، تاریکیاں ہیں، بجلیاں ہیں اور کڑک اور گھنگرج ہے، اس سے مراد وہی راستے کی دشواریاں، اسلام کے مقابلے میں کفر کی، اسلام دشمن جو طاقتیں کھڑی ہوتی ہیں ان سے مقابلہ آرائی. یہاں پہ جب یہ چیز ظاہر ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو وہ ڈر کے مارے کیا ہے، اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، اس طرح سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی بچ جائے گی. حالانکہ یہ چیز زندگی بچانے والی نہیں، سمجھتے ہیں کہ مسئلہ ختم ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، ایسا نہیں ہے. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ انہیں اللہ جو ہے اپنے گھیرے میں کیا رکھے ہوئے ہے، اور بتلایا کہ بجلی جو چمکتی ہے تو ایسا ہے کہ ایسا لگتا ہے ان کی نگاہوں کو خیرہ کر دے گی. جب تھوڑی روشنی ہوتی ہے تو چل لیتے ہیں، مطلب یہ کہ تھوڑی آسانی ہوتی ہے تو اسلام کے راستے پہ چل لیتے ہیں. اور جہاں پہ تاریکی چھا گئی رک گئے، مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ گھنگرج ہوئی کفر کی اور اس کی یورش ہوئی، بس وہیں سے ہاتھ اٹھا لیا. تو ایسے لوگ جو ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کی بھی سننے کی صلاحیت اور دیکھنے کی صلاحیت سلب کر لیتا، لیکن سلب نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت بھی ابھی استعمال کر رہا ہے، جس کے اندر تھوڑا بہت بھی رمق پائی جاتی ہے ہدایت حاصل کرنے کی اور پانے کی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہیں. اگر انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا تو راہ راست پہ آ جائیں گے، نہیں اٹھایا تو پھر پہلے گروہ میں یہ بھی شامل ہو جائیں گے. اور یہ بہرحال سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، کوئی اس کی پکڑ سے باہر نہیں جا سکتا.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. لوگوں بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں تم سب کا خالق ہے. تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے. وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا, آسمان کی چھت بنائی, اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا. بس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں, تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ, اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو, ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کو چاہو مدد لے لو. اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر جو مہیا کی گئی ہے منکرین حق کے لیے. اور اے پیغمبر, جو لوگ اس کتاب پر ایمان لے آئیں اور اس کے مطابق اپنے عمل درست کر لیں انہیں خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل اس سے پہلے دنیا میں ہم کو دیے جاتے تھے. ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں, اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے جو ان کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت